الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو، کافی دیر سے آپ تمام حضرات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سن رہے تھے۔ سنانے کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ صرف سننا اور سنانا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ آس پاس میں جتنے لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر انتہائی متانت و سنجیدگی کے ساتھ سکون و اطمینان کا ماحول بناتے ہوئے کچھ دیر قرآن و حدیث کی باتیں سن لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی بات کو پوری کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جسم عطا فرمایا اور اسی طریقے سے روح بھی عطا کیا۔ جسم ہو اور روح نہ ہو تو یہ جسم بیکار ہے اور لاشے ہے۔ اگر روح ہو اور جسم نہ ہو تو پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ جسم کا روح کے ساتھ، روح کا جسم کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ، جبھی جا کر ہم دونوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رب العالمین نے جسم بھی دیا ہمیں اور جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی عطا کیا۔ گویا کہ ہمارے رب جسم کے بھی خالق ہیں اور اسی طریقے سے وہ روح کے بھی خالق ہیں۔ صرف اگر وہ جسم کا خالق ہوتا، روح کا خالق ہوتا اور جسم کی غذاؤں کو پیدا نہ کرتا، روح کی غذاؤں کو پیدا نہ کرتا تو یہ جسم بہت جلد فنا ہو جاتا، یہ روح بہت جلد ختم ہو جاتی۔ قربان جائیے رب العالمین پر کہ اس رب نے جسم کے ساتھ ساتھ جسم کی غذاؤں کو بھی پیدا کیا۔ جسم کی غذاؤں کو رب العالمین نے اس دنیا کو مسخر کر دیا، زمین کو غذاؤں کا گودام بنا دیا۔ اسی زمین پر، اسی روئے زمین پر انسان محنت کرتا ہے تو اسی زمین سے غذا نکالتا ہے، کہیں سے پھل نکالتا ہے، کہیں سے پھول نکالتا ہے، کہیں سے پٹرول نکالتا ہے، کہیں سے سونا نکالتا ہے، کہیں سے چاندی نکالتا ہے اور کہیں سے زمزم نکالتا ہے۔
گویا کہ جسموں کو جتنی غذاؤں کی ضرورت تھی ان تمام غذاؤں کو رب العالمین نے پیدا کر دیا۔ اس جسم کو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے گھر اور مکان کی ضرورت تھی تو رب العالمین نے اسی زمین پر محنت کرنے کے بعد انسانوں کے لیے گھر بنا دیا، گھر کو مسخر کر دیا۔ چلنے کے لیے سڑکوں کی ضرورت تھی، رب العالمین نے سڑک بنا دیا۔ انسان کو ہواؤں کی ضرورت تھی، خالق نے ہوا کو پیدا کر دیا۔ انسان کو گرمی کی ضرورت تھی، اس نے آگ کو پیدا کر دیا۔ پھل کو پکانے کے لیے سورج کی گرمی کی ضرورت تھی تو رب العالمین نے سورج کو مسخر کر دیا، چاند کو مسخر کر دیا، ستاروں کو مسخر کر دیا۔ غرضے کے تمام چیزوں کو، جسم کی جتنی بھی ضروریات تھیں تمام ضروریات کو اس نے پیدا کر دیا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو بزرگوں، روح ہے، روح کو بھی رب العالمین نے پیدا کیا اور اسی طریقے سے اس کی غذا کو بھی پیدا کیا۔ روح کی غذا پڑھنا ہے، روح کی غذا علم و ذکر ہے، روح کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ رب العالمین جسم کا خالق، اس کی غذاؤں کا بھی خالق، روح کا خالق، اس کی غذاؤں کا بھی خالق ہے۔ جب وہی خالق ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ جسم اور یہ روح ہمارے پاس بطور امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا کسی عقل مند کے نزدیک جائز نہیں۔ کسی عقل مند کے نزدیک ان دونوں کے درمیان خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو اس میں انسان خیانت کرنا چاہے تو خیانت نہیں کر سکتا۔ The Bluetooth device is ready to pair. میرے دوستو اور بزرگوں، تھوڑا ہماری بات کو غور سے سنیں، بہت مختصر سے بیان کروں گا۔ جب وہی ہمارے خالق اور مالک ہیں، اس کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ اگر ہم اس جسم کے خالق ہوتے یا مالک ہوتے تو پھر اس جسم پر کبھی موت وار نہیں کرتی، کبھی اس جسم پر کوئی مرض نہیں لاحق ہوتا۔ ہم جب تک چاہتے اس روئے زمین پر زندہ رہتے اور جیسے چاہتے اس جسم کو استعمال کرتے، اور جب تک چاہتے اس جسم کے ذریعے سے ہم کام لیتے رہتے۔ لیکن کیا ایسا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انسان اس جسم کے آگے نہیں، تمام چیزوں کے سامنے بالکل محتاج ہے۔ وہ ابھی چاہے تو ہمارے ہاتھوں کی طاقت کو چھین لے، وہ اگر ابھی چاہے گا تو ہماری آنکھوں کی طاقت کو چھین لے گا، وہ اگر چاہے گا تو ہماری زبان کی طاقت کو چھین لے گا، وہ ابھی چاہے گا تو ہماری سماعت کی طاقت کو چھین لے گا، وہ اگر چاہے گا تو آنکھ کے اندر جو غذاؤں کو ختم کرنے کی صلاحیت ہے ان تمام طاقتوں کو وہ چھین لے گا اور سلب کر لے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم کسی چیز کے مالک نہیں۔ جب ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تو پھر مالک نے جو یہ دو چیزیں ہمیں حوالے کی ہیں، ان دونوں چیزوں کو ہمیں مالک کے حوالے کرنا چاہیے۔ مالک کو حوالے کیسے کرے اس کو سمجھنا ہے۔ مالک کو حوالے اس طریقے سے کرنا ہے کہ مالک نے اس جسم پر جو حقوق بیان کیے ہیں، روح پر جو حقوق بیان کیے ہیں، اس کو نبھایا جائے اور اس کو ادا کیا جائے۔ چنانچہ مالک نے اس جسم پر اپنا ایک حق یہ قائم کیا کہ نماز اس پر لازم کر دیا۔ اب اس جسم کو نماز میں جھکاتا ہے، کہیں کھڑا کرتا ہے، کہیں سجدے میں لے جاتا ہے۔ یہ جسم پر رب العالمین نے اپنا ایک حق قائم کر دیا۔
اب اگر انسان اس جسم کو رب العالمین لے جا کر جھکاتا نہیں ہے، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے، اپنی پیشانی کو رگڑتا نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اس جسم کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے۔ وہ اس جسم کو جب چاہے گا فنا کر دے گا اور برباد کر دے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طریقے سے اس جسم پر حج کو بھی لازم کیا۔ انسان اس جسم کے ساتھ دیار حرم میں جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد رب العالمین کے سامنے وہ سارے اعمال کرتا ہے جو حج کے لیے ضروری قرار دیے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طریقے سے رب العالمین نے انسان کو مال دیا، اس مال پر بھی رب العالمین نے کچھ اپنا حق بتلایا ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اگر وہ مال بغیر محنت کے اگر ہم کو مل جاتا ہے تو اس مال میں شریعت یہ بتاتی ہے کہ اس کا 5واں حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ضروری ہے۔ کئی انسان کوئی دیوار کھود رہا تھا بنیاد کے لیے، وہاں اگر کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے جو بہت قیمت کی ہے، سونا مل جاتا ہے، چاندی مل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا 5واں حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے انسان کھیت پر محنت کرتا ہے، کھیت پر جب محنت کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان کر دیے اور یہ فرما دیا کہ دیکھو تم اس زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اس سے جب غلہ ہو جائے، جب اس سے پھل نکل آئے تو اس کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا۔ اسی طریقے سے جب انسان تجارت کرتا ہے تو اس تجارت کو بارآور ہونے کے بعد، نفع آنے کے بعد، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خیرات نہ کرے تو اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ وہ جسم کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے، مال کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے۔ جبکہ انسان نہ جسم کا خالق، نہ جسم کا مالک، نہ مال کا مالک، نہ مال کو پیدا کرنے کا خالق۔ جب کسی چیز کا وہ خالق و مالک نہیں ہے تو اس کو اپنے رب العالمین کے سامنے بالکل سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، اس کے تمام حکموں کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ آج میرے دوستو بزرگوں، بہت بڑا المیہ یہ ہے، بہت بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اس جسم کو ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ ہم اس کے خالق۔ 5 وقت ہم اس جسم کو اپنے رب کے سامنے جھکا نہیں پاتے۔ اس جسم کے ذریعے سے ہم وہ افعال، وہ اعمال نہیں انجام دے پاتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ بہت زیادہ رونے کا مقام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ گھڑی آ جائے، وہ وقت آ جائے جس وقت ہم اس ہاتھ کو ہلانا چاہیں تو نہ ہلا سکے، اس زبان کے ذریعے سے کوئی تسبیح پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھ سکیں، کوئی اپنے مال کے ذریعے سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں، اور وہ وقت آ کر رہتا ہے۔ کون ہے دنیا کے اندر ایسا انسان جس پر وہ وقت نہیں آیا؟ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے فرمانروا آئے، سب پر وہ وقت آیا جس وقت کے اندر انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے ہم میں سے ہر ایک پر وہ وقت آئے گا، پھر رب العالمین کے سامنے ہم سب کے سب جواب دے ہوں گے۔ وہاں پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کہاں سے لایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں، تمام چیزوں کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا۔
اس لیے بات بہت لمبی نہ کرتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے جتنے بھی افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ کم از کم پنجگانہ نماز اپنے ذمہ لازم کر لے۔ کوئی مجبوری ہو، مسجد تک نہ جا سکتا ہو تو کم از کم آس پاس میں 2-3 افراد کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے۔ اتنے افراد نہ ہو تو وہ تنہا ہی نماز ادا کر لے، لیکن ضرور رب العالمین کے سامنے جھکے اور اپنے ماضی میں کیے ہوئے جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرے اور معافی مانگے۔ یقیناً انشاءاللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو پروگرام کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بھی قبول فرمائے، اور پروگرام کرنے والے کو بھی اللہ سچی اپنی محبت عطا فرمائے اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی انہیں بھی اور ہم میں سے ہر ایک کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد